أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ارشاد پروردگار ہے گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ عرب جاہلی میں ایک رسم تھی کہ وہ لوگ اپنی رسومات کے مطابق جب حج کے ایام میں احرام حج باندھ لیتے تھے تو گھر کے دروازے سے پھر گھر میں داخل نہیں ہوتے، گھر کے بیک سے گھر کی دیوار توڑ کے یا پھلانگ کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور اسے یہ ایک نیکی شمار کرتے تھے۔ قرآن نے اس غلط رسم کی اصلاح فرمائی، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے سے دیوار توڑ کے یا دیوار پھلانگ کر داخل ہو۔ لیکن پھر قرآن نے ان کی اس غلط رسم کی نشاندہی کرنے کے بعد دوبارہ حکم دیا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کے دروازے سے داخل ہو۔ یہ جو حکم ہے یہ کلیت رکھتا ہے اور بہت سارے مقامات پر معصومین علیہ السلام نے، علماء نے اس کلی حکم پروردگار سے استدلال کیا ہے، استشہاد کیا ہے۔ دراصل ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، ہر امر کا ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے، جسے عربی میں مدخل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے، اس کام میں داخل کیسے ہونا ہے، سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ خود اہم ہے جاننا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے۔ من جملہ امور میں سے ایک امر دعا ہے۔ جب انسان دعا کرنے لگتا ہے گویا نیکی کے ایک گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو اس گھر کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ دعا کے دروازے کو ہماری روایات میں دعا کی سمت کا نام دیا گیا ہے۔ ہم کس سمت سے دعا کی طرف آئیں یہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اللہ سے دعا کی سمت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مقام دعا پر انسان ایک شاکی اور شکایت کنندہ کی حیثیت سے جاتا ہے۔ خدایا میرے پاس رزق نہیں ہے، خدایا میری جاب نہیں ہے، خدایا میرا گھر نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ گویا انسان خدا کی نعمتوں سے غافل ہوتا ہے، انہیں نظر انداز کر کے جہاں کچھ نہیں ہوتا اس پہ نظر ہوتی ہے۔ شکایت بیان کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے، لیکن وہ جو نعمتیں ہیں خدا کی انہیں نظر انداز کر کے انسان دعا کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے خدا کی حمد بیان کرو، خدا کی ثنا بیان کرو، پھر اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ خدایا تیری مجھ پر یہ نعمت، وہ نعمت، تو نے جوانی دی، تو نے صحت دی، تو نے سلامتی دی، تو نے یہ ماحول فراہم کر دیا، تو نے یہ اساتید فراہم کر دیے، تو نے ماہ رمضان عطا کر دیا، اس کے روزوں کی توفیق عطا کر دی۔ یہ نعمتیں انسان خدا کی یاد کرے اور بیان کرے، اعتراف کرے خدا کی نعمتوں کا۔ ثم تشکرہ، پھر نعمتوں پہ شکر ادا کرے خدا کا۔ ثم تصلی علی النبی وآلہ، آپ نبی اور نبی کی آل پر درود و سلام بھیجیں۔ ثم تذکر ذنوبک، پھر اپنے گناہ یاد کریں۔
اس عظیم خالق، اس کریم خالق کی بارگاہ میں نے کیا جسارتیں کی، کیا نافرمانیاں کی، کیا گناہ کیے، کن گناہوں کا مرتکب ہوا، گناہ یاد کریں، فَتَقِرُّ بِهَا، گناہوں کا اقرار کریں، خدایا مجھ سے یہ گناہ ہوا، وہ گناہ ہوا. انسان کوشش کرے، یاد کرے. جب سے سن بلوغت میں آیا، جب سے شعور کی دنیا میں آیا، خدا کو پہچانا، اطاعت اور بندگی کو پہچانا اور معصیت اور گناہ کو پہچانا، تب سے کتنے گناہ میں نے کیے، ان کا اقرار، ثم تستغفر اللہ منہا، پھر ان گناہوں سے خدا سے مغفرت طلب کرنا. جب یہ کام آپ کریں، اب آپ دعا کی جہت میں آ گئے، اب آپ دعا کے دروازے سے داخل ہو گئے. تو یہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب کہ ہم جب دعا مانگنا چاہتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، سرکار محمد مصطفیٰ آپ کی پاک آل پر درود و سلام، گناہوں کو یاد کرنا، گناہوں کا اقرار کرنا، گناہوں کی توبہ طلب کرنا. لہٰذا ان آداب کا اگر ہم خیال رکھیں، پھر دعا گویا ہم پراپر طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجہ، جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی طلب ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ. آپ جب حاجت ہو تو آغاز کیسے کریں؟ ثنا خداوند تبارک تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول پر صلوات سے آپ اپنی حاجت بیان کرنے کا آغاز کریں. پھر اپنی حاجت مانگیں. فإن اللہ اکرم من ان یسأل حاجتین، گویا آپ نے اللہ سے 2 حاجتیں مانگی ہیں، کیونکہ صلوات خود دعا ہے. ایک حاجت ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج. یہ خود ایک طلب ہے. آپ نے 2 تقاضے کیے. پہلا تقاضا کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج. دوسرا تقاضا آپ کی اپنی حاجت تھی، بارہلا رزق دے دے، روزی دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، تعلیم میں کامیابی دے دے، امتحان میں بہترین کامیابی دے دے. کیا کیا آپ کی دعا دوسری. تو 2 حاجتیں آپ نے خدا کی بارگاہ سے طلب کی ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فإن اللہ اکرم، خداوند تبارک تعالیٰ اس سے کریم تر ہے کہ فیقضی احداہما ویمنع الاخری، خدا ایک دعا قبول کرے بندے کی اور دوسری رد کر دے. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو خود خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی پر، نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر اور نبی کی آل پر درود بھیجو، نبی اور نبی کی آل کے لیے درود و سلام کا مجھ سے تقاضا کرو. وہ حکم دے، ہم مانگے اور نہ مانے یا قبول نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو گارنٹیڈ ہے. جب ایک طرف صلوات، دوسری طرف میری حاجت، تو حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ کریم تر ہے اس سے کہ ایک حاجت پوری کرے اور دوسری کو رد کر دے. یہ نہیں ہوگا آپ کی دعا حتماً. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے ایک نورانی فرمان آپ نے فرمایا، ان فی کتاب امیر المومنین علیہ السلام، دعا کے آداب میں سے ایک اور ادب کہ امیر المومنین کی کتاب میں کیا مکتوب ہے؟ ان المسألۃ بعد المدحہ، پہلے مدح پھر سوال. آپ پہلے اللہ کی مدح کریں، حمد و ثنا کریں. فَإِذَا دَعَوْتَ فَمَجِّدْ، پس جب خدا سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرو. اور کل کی گفتگو کا تتمہ بھی اور ضمیمہ بھی اور اس کی تکمیل بھی کہ بعض اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم درست جہت سے نہیں آئے ہوتے، ہم درست سمت سے نہیں آتے، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ہم نے آداب دعا کا خیال ہی نہیں رکھا ہوتا. دعا کے آداب میں سے دعا کے جو ڈائریکشن ہے، طریقہ ہے، روش ہے، اس میں سے ایک اور روش جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، وہ یہ کہ دعا قبل از بلا ہونی چاہیے. یہ سب بلائیں ہیں نا، اولاد کا نہ ہونا بلا، گھر کا نہ ہونا بلا، نوکری کا نہ ہونا بلا،
पाकीज़ा माहौल का ना होना गोना बला, घर में नाचाकी बला, लाइक असातिज़ा का अच्छे मदरसे का मुहैया ना होना, बुरा समाज बला, ये सारी बलाएं हैं। इन बलाओं से बचने के लिए दुआ कैसे और कब होनी चाहिए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि दुआ बला के नाजिल हो जाने के बाद फायदा नहीं देती, पहले ही से आप, इससे पहले के बला आए आप दुआ करें। अभी फकीर नहीं हुआ, अभी मरीज नहीं हुआ, नहीं उस वक्त नहीं, जब हम अस्पताल पहुंच जाते हैं तो हमें मुसल्ला याद आता है, हमारी नौकरी बर्खास्त हो जाती है तो हमें दुआ याद आती है, हम बहुत सारी और मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं तो दुआ याद आती है। नहीं, पहले से आफियत की हालत में दुआ करो। उद्दतुद्दाई में इब्न फाद हिल्ली ने आपसे ये भी फरमान नकल किया कि इन्न दुआ वल बला ला यतवाफकान, इस दुनिया में दो चीजें इकट्ठी हैं, साथ साथ हैं, एक मुसीबतें, दूसरी दुआ, बला और दुआ इकट्ठे हैं। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ऐसा रहेगा। लेकिन जिसने पहले ही से बला के आने से पहले दुआ की, तो अगर बला हतमी तकदीर में आ चुकी थी, खुदा ने लौहे महफूज पर हतमी तकदीर लिख दी थी कि ये मरीज होगा, इसका एक्सीडेंट होगा, ये नादार हो जाएगा, इस पर फलां बदबख्ती आएगी, मौला फरमाते हैं कि वो मुबरम तकदीर इलाही भी दुआ के जरिए से रद्द हो जाती है। और आखिरी रिवायत इस बाब में मोहम्मद इब्न मुस्लिम के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया, काना जद्दी यकूल, आप फरमाते हैं कि मेरे जद्द बुजुर्गवार फरमाया करते थे, तक़द्दमू फिद दुआ, दुआ में सबकत करो, ये नहीं मुसीबत आए तो दुआ करेंगे, दुआ में सबकत। फ़इन्नल अब्द इज़ा काना दुआअन, जब अब्द बहुत दुआ करने वाला और दुआ मांगने वाला होता है, फनज़ल बिल बला, फिर उस पर कोई बला आ जाती है, पहले तो बला आती ही नहीं दुआ करने वाले पर, अगर दुआ करने वाले पर बला आ भी जाए तो अब अगर अब्द बला आने के बाद दुआ करता है तो कीला, आसमान के मलाइका एक बात करते हैं, इसकी दुआ सुनकर मलाइका अर्श इलाही आपस में ये कहते हैं, सौतुन मारूफ, ये कोई जानी पहचानी आवाज है। और वाइदा लम युकुन दुआअन, अगर ये बंदा, इसको आज दुआ याद आई ठोकर लगने के बाद, तो कीला ऐना कुंत क़ब्ल यौम, कि तू आज से पहले कहाँ था, अब तक कहाँ था, इस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। खुदावंद तबारक तआला से दुआ है कि वो बला से पहले हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।